السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہنگائی ہو یا آسانی، غربت ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر رہی ہے۔ یہ غربت انسان کے لیے کئی مسائل پیدا کرتی رہی۔ انسان کی ہمیشہ خواہش رہی کہ وہ جو غریب ہے کہ اس کی غربت سے جان چھوٹے، جو مالی آزمائش کا شکار ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، یہ انسان کی تمنا اور آرزو رہی ہے۔ جہاں اسلام کسب حلال، نیکی کی اور اچھائی اور پاکیزہ کمائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہاں اس رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے اسلام ایک طریقہ کار بتاتا ہے۔ اسلام اس کے برکت کا بھی کنسیپٹ انسان کو دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی انسان جو غربت کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے، یا کاروبار ہے، کام ہے، لیکن اس کے اندر وہ وسعت نہیں ہے، اس وجہ سے اگر وہ پریشان ہے، تو اسلام اس حوالے سے ہماری بڑی زبردست رہنمائی کرتا ہے، اور یقیناً یہ صورت اور یہ وظیفہ آپ کرنے سے اپنے اندر، اپنے رزق کے اندر خاصی برکت دیکھیں گے۔ اور برکت اور وسعت جو ہے وہ دو طرح کی ہوگی۔ اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اور غنی جو ہونا ہے وہ دو طرح کا ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کے حساب سے غنی کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رزق دے گا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کو کسی کے چند ٹکوں کی کوئی غرض نہیں ہوگی، کہ آپ کو کسی سے تمنا لگی رہے، امید لگی رہے کہ میرا کام فلاں کر دے گا میرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر ہی ایسی برکت دے گا کہ آپ اس حوالے سے آپ اپنا کام انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا غنی بنا دے گا۔ یہ جو دل کا غنی ہونا ہے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں آپ کو اس صورت کی برکت سے آپ کو عطا کرے گا۔ دل کا غنی ہونا کیا ہے؟ یہ کہ آپ کے آنکھ کے اندر، آپ کی نظر کے اندر مٹی اور سونا برابر ہو جائے۔ آپ کو کوئی کسی کا کیا کچھ لگے، کہ آپ کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو جو رزق دیا ہے، آپ اسی میں مست رہیں، آپ اسی میں خوش رہیں، اور آپ اسی پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نعمت بہت بڑی مہنگی نعمت ہے، اللہ آپ کو اس صورت کی برکت سے دے گا۔ یہ باتیں محض باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا اسلام کا ایک فلسفہ ہے۔ اب میں اپنی بات کی طرف آنے لگا ہوں کہ وہ وظیفہ کیا ہے، اور بالکل مجرب ہے، اور یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں آپ تک لے کے آیا ہوں۔ آپ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کبھی بھی فاقے کو مسلط نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس انسان کو غنی رکھتا ہے، اس کی غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ اور اسی طرح یہی سورہ پاک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود خود ہی جب وہ بیمار ہوتے ہیں، زندگی کے آخری دور میں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں عیادت کے لیے۔ بحث چل پڑتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے۔ اس دوران حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جس پر آپ کو شکایت ہو، پریشانی ہو، کہا گناہ ہے، ان پر پریشانی ہے۔ فرمایا کسی چیز کی خواہش، تمنا، آرزو، کہا اللہ کی رحمت کی آرزو ہے، تمنا ہے۔ تو کہا کوئی آپ کے لیے طبیب؟ انہوں نے کہا طبیب تو میرا مالک ہے، جس نے مجھے بس زندگی کے آخری مرحلوں میں بیمار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی مال و زر کی دولت، کوئی ضرورت؟ اس نے کہا مال و زر کی کیا ضرورت، میں نے تو خود اپنا پہلے صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میں نے تو اپنا مال صدقہ کر دیا ہے، میں نے اپنا مال ہی تقسیم کر دیا ہے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا تم پھر اپنی اولاد کو بیچارہ چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کے پاس کوئی اپنا مال و زر نہیں دے کے جا رہے ان کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جو میں دے کے جا رہا ہوں نا، اگر یہ اس پر عمل کرتے رہیں تو یہ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اللہ ان کو غنی کر دے گا دونوں جہان میں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کیا دے کے جا رہے ہیں؟ کہا میں ان کو ایک فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر میں نے عمل کیا، بڑے سکون سے زندگی گزاری، اور وہی ان کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ کیا کہ فرمایا بیٹا روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں غریب نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ اس کی بارگاہ سے تمہیں رزق ملتا رہے گا۔ تو یہ سورہ واقعہ روزانہ، اس کا معمول بہتر یہ ہے کہ آپ رات کے وقت اس کی تلاوت کریں، روزانہ کی بنیاد پر۔ گھر میں اگر بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کو بھی اس چیز کی تلقین کریں